یہ بات 100% سچ ہے کہ آپ کسی انسان کو اپنی خوش اخلاقی کی بنا پہ متاثر کر سکتے ہیں، اس کی زندگی کو آپ متاثر کر سکتے ہیں اپنی خوش اخلاقی کی بنا پہ۔ یہ بات 100% سچ ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ ایک مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قریب سے ایک وقت کا شہزادہ گزرا، اس نے شراب پی رکھی تھی، یعنی کہ شراب پی رکھی تھی، اور وہ بہت ہی برا انسان تھا، یعنی کہ جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، یعنی کہ ہر برائی کرتا تھا۔ اس نے اس وقت شراب پی رکھی تھی۔ جیسے اس نے دیکھا کہ مسجد میں بیٹھ کے لوگ عبادت کر رہے ہیں، ان کو گالی گلوچ دینا شروع ہو گیا اور برا بھلا کہا لوگوں کو، اور ادھر سے چلا گیا۔ جو کافی زیادہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک کامل پیر کے مرید تھے، یعنی کہ ان کا ایک مرشد تھا۔ تو کچھ ہی دیر بعد سارے مرید جو عبادت میں مشغول تھے اپنے مرشد کے پاس گئے اور ساری بات سنائی اور کہا کہ ہمارے مرشد، اس شہزادے کے بارے میں جس نے ہمیں برا بھلا کہا، یہ اللہ کے گھر کو برا بھلا کہا، اس کے حق میں بدعا کیجیے، اس کے حق میں بدعا کرتے ہیں سارے لوگ، آپ کیجیے، یعنی کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، ہم آمین کہتے ہیں۔ کیونکہ اس نے ایک مسجد کی گستاخی کی، اللہ کے گھر کی گستاخی کیا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے ان کو برا بھلا کہا ہے۔ تو مرشد نے کہا ٹھیک ہے، مرشد نے ہاتھ اٹھائے، اس کے پیچھے سارے مریدین نے ہاتھ اٹھائے۔ مرشد نے دعا کی کہ یا اللہ، اس شہزادے کو جس نے یہ سارا کام کیا ہے اس کو ہدایت دے اور اسے خوش رکھ، بے شک تو ہی بڑا مددگار ہے، تو ہی سب کی خوشی کا باعث ہے، یا اللہ شہزادے کو خوش رکھ۔ تو اس کے جو ساتھ مریدین تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ نے ہدایت کی بات تو کر دی، ہدایت دیں، اور یہ بات کدھر گئی کہ آپ نے کہہ دیا کہ یا اللہ شہزادے کو خوش رکھ، وہ خوش رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہدایت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ہم نے آپ کو کہا بدعا کریں، اسے بدعا دیں، آپ نے ہدایت کا کہہ دیا، لیکن آپ نے اسے کہہ دیا کہ ساتھ یا اللہ اسے خوش رکھ۔ تو ان کا پیر کہتا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، آپ کو پتہ چل جائے گا، یعنی کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا۔ تو یہ جو دعا کی تھی پیر نے، آہستہ آہستہ یہ بات نکلتی نکلتی اس شہزادے تک پہنچ گئی کہ آپ کے حق میں ایک نصیحت، آپ کے حق میں اچھائی کی دعا کی ہے، اور کہا کہ یا اللہ شہزادے کو خوش رکھ۔ تو شہزادے کو بڑی ہی شرم آئی اور اسے خدا کی طرف سے یہ ایک نصیحت ملی کہ میرے حق میں دعا کی جا رہی ہے اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ بزرگوں کی محفل میں یا اللہ اسے خوش رکھ۔ ایسا اس کا دل مڑا اور خدا کی طرف آ گیا۔ اس نے سارا جوا لگانا، شراب پینا، سارے جو غلط غلیظ کام تھے وہ سارے چھوڑ دیے اور اللہ کی طرف آ گیا۔ اور ایک دن پیغام بھیجا اس مرشد کامل کو، کیا مرشد کامل، اگر آپ میرے پاس آئیں گے، مجھے کچھ نصیحت کریں گے تو میرے لیے یہ شرف کی بات ہوگی۔ تو مرشد کامل نے قبول کی دعوت اور چلے گئے، اور ادھر جیسے ہی گئے تو شہزادے نے بڑے ہی اچھے طریقے سے استقبال کیا، اور پیر صاحب بیٹھے اور انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کی اور کہا کہ اپنے سارے کام غلط جو کرتے انہیں بند کرو، اور جہاں پہ رہتے تھے اس جگہوں کو پاک کرو۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شہزادے نے جتنا بھی اس کا شراب کا خانہ تھا، اس کا جتنا بھی بڑے جو غلط کام کے اس نے بنائے ہوئے تھے ساری چیزیں، اس نے ساری چیزیں صاف کروا دیں، ساری چیزیں ہی اپنے محل سے باہر نکلوا کے پھینک دیں، اور ایسا اللہ کی طرف آیا کہ اس کا زیادہ تر ٹائم مسجد میں گزرتا اور اللہ کی عبادت میں گزرتا۔ تو جب یہ ایسا ہوا تو پھر نے مریدوں سے پوچھا کہ اب بتاؤ اب کیا کہتے ہو، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو ہدایت نہ آتی،
لیکن پیر نے دعا دی، اسے ہدایت آ گئی، اور ہدایت صرف اور صرف اس وجہ سے آئی کیونکہ وہ متاثر ہوا کہ ایک ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کو میں گالیاں دے رہا ہوں، جن سے بدتمیزی کر رہا ہوں، وہ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کتنے ہمدرد لوگ ہیں، انسانیت کا بڑا سوچنے والے لوگ ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہیں۔ اس نے اللہ کے قریب آنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے تھام دی۔